ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں روزے کی فرضیت پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، رب نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے کہا گیا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یعنی یہ جو روزے کا خطاب ہے وہ صرف ایمان والوں سے ہے، اور یہ فرضیت ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی اگر کوئی بندہ بغیر عذر کے اور بغیر مرض کے روزہ ترک کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ یہ روزہ فرض کر دیا گیا، اور پھر بتایا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو روزے فرض ہوئے ہیں یہ صرف تم پر نہیں فرض ہوئے، ان تم سے پہلے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض فرمایا تھا۔ پھر چوتھی بات یہ بتائی کہ روزے جو فرض کیے گئے اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پارسا بن جاؤ، اس لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ حضرات مکرم، روزوں کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہی میں روزے فرض ہیں اور اس سے پہلے امتوں کے اندر روزوں کا کوئی سسٹم نہ تھا، بلکہ جس طریقے سے آج ہم روزہ رکھتے ہیں کچھ فرق کے ساتھ میں اس سے پہلے والی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ پہلے ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 3 تاریخوں کے اندر روزہ رکھا جاتا تھا، اور ایک محرم الحرام کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تم ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا چاہو تو ہر مہینے کی 12، 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ نے فرما دیا کہ جس کی مرضی آئے رکھو اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، یعنی اب یہ روزہ فرض نہیں رہ گیا ہے۔ تو اسلام سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو روزے عطا فرمائے ان کی شان ہی الگ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں روزے ڈائریکٹ اس شکل کے اندر ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں جیسے آج روزے رکھے جاتے ہیں، یہ بڑی تبدیلیاں ہوتے ہوتے آج روزہ اس حالت اور اس صورت کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ جیسے آپ نماز کو دیکھ لیں، نماز آج ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں پہلے ویسے نہیں تھی، اس کے اندر بڑے فرق ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جب نماز فرض ہوئی تو
اس وقت 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن تبدیلی ہوتے ہوتے یہ 5 نمازیں ہمارے لیے فرض رہ گئیں۔ اس کے بعد میں دوسری تبدیلی آپ دیکھیں، پہلے 5 وقت کی نماز میں 2 رکعت ہی تھی، بعد میں اس میں یہ تبدیلی آئی کہ سفر کے اندر تو 2 رکعت کو باقی رکھا گیا، لیکن سفر کے علاوہ عصر میں، عشاء میں 4 رکعت کر دی گئی، مغرب میں 3 رکعت کر دی گئی۔ اور پھر ایک تبدیلی یہ بھی آئی، پہلے جو نماز ادا کی جاتی تھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی، بعد میں قبلہ تحویل ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ تو جس طرح نماز کے اندر تبدیلیاں ہوتے ہوتے یہ آخری شکل ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اسی طرح روزے میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے، لیکن جب اسلام میں روزے فرض ہوئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کا 15واں سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا، سن ہجری 2 تھی، اور 10 تاریخ کو روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن اس وقت بڑی آسانی تھی، کیا فرمایا گیا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، دونوں آپشن تھے، چاہو تو روزہ رکھ لو، اور اگر چاہو تو روزہ کے بجائے کسی غریب کو روزے کا فدیہ دے دو۔ اگر طاقت ہے روزہ رکھنے کی تب بھی تمہاری مرضی ہے، چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو روزے کے بدلے میں غریب کو فدیہ دے دو۔ یہ آپشن ہمارے لیے موجود تھا، لیکن بعد میں پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جب رمضان کا مہینہ تم پالو تو تمہارے لیے اب روزہ رکھنا ہی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد میں ابتدائی اسلام کے اندر جب کوئی بندہ سو جاتا تھا تو اٹھنے کے بعد میں کھانا پینا منع ہو جاتا تھا، بیوی کے ساتھ میں رات میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں تھا۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دن بھر تھکے ہارے جب اپنے گھر پہ آئے، افطاری کا وقت ہوا، اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ دیر آپ انتظار کریں، میں پڑوس کے اندر جا کر کے کچھ آپ کے لیے لے کر کے آتی ہوں۔ اب وہ چلی گئی، ان کی بیوی یہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، اور جیسے ہی یہ لیٹے ان کو نیند آ گئی، اور جب ان کی بیوی لوٹ کر کے آئی تو وہ بڑے افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ ابتدائی اسلام میں سونے کے بعد میں، جب افطاری کے بعد جب سونے کا ٹائم، جب کوئی سو جائے تو سونے کے بعد میں اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب حضرت برا بن عازب کہتے ہیں صحابہ اگر افطاری کے وقت میں سو جاتے تھے تو پوری رات بھی بھوکے رہتے اور آنے والا پورا دن بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، پھر اگلے دن جب سورج غروب ہو جاتا تھا تب جا کر کے کھانا پینا شروع کرتے تھے۔ اب حضرت سرما دن بھر کے تھکے ہوئے، اب رات کو بھی بھوکے، اور دن آدھا گزر گیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ جب بے ہوشی طاری ہونے لگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی، آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تمہارے لیے صبح صادق تک کھانا پینا جائز قرار دیا گیا۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو، کب تک؟ جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ یہ ایک اور آسانی پیدا کر دی گئی، لیکن ابھی رات میں بیوی کے پاس میں جانا جائز نہیں ہوا تھا۔ اتفاق سے کچھ صحابہ کرام سے یہ لغزش ہوئی اور وہ رمضان کے مہینے میں رات میں اپنی بیوی سے قربت اختیار کر لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا گیا، رب نے ایک اور آسانی پیدا فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے رات میں اپنی بیوی کے پاس میں جانا جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ بڑی تبدیلیاں ہوئی، اور تبدیلیاں ہوتے ہوتے آج جو روزے کی مکمل شکل و صورت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ بڑی تبدیلیوں کے بعد میں آئی ہے۔ عزیزان مکرم، روزہ ہے کیا؟ اس کو الگ طریقے سے بندہ اگر نہ سمجھے، صرف روزے ہی میں غور کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، کتب علیکم الصیام، یہ صیام اسی صوم کی جمع ہے۔ صوم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں روزہ، عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا پہاڑوں پہ جب بارش اترتی ہے تو
پانی جب پہاڑوں پہ گرتا ہے تو جھرنے بن کر کے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں پہاڑوں سے پانی اترتا ہے، اور وہ اتنا بے قابو ہوتا ہے، راستے میں جو اس کو مل جائے، گھاس پھوس جو کچھ بھی راستے میں مل جائے، پانی سب کو بہا کر کے لے جاتا ہے۔ اب وہ بہتے بہتے پانی اخیر میں ایک جگہ جا کر کے رکتا ہے، تو عربی زبان میں کہتے ہیں ماؤن سائمن، یہ پانی رکا ہوا ہے، یعنی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں نکلا ہوا پانی جب ایک جگہ جا کر کے رک جائے تو اس کو سائم کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ سائم ہے، روزے دار ہے۔ ایک پورا سال نفس بالکل بے زور چوپائے کی طرح جو من میں آتا تھا وہ کرتا رہتا تھا، اس کی راہ میں جو چیزیں آئی وہ کچھ نہ دیکھا، سب کچھ کرتا چلا گیا، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس منہ زور چوپائے کو ایسی لگام پڑ گئی کہ ایک ہی بار کے اندر اس کو رک جانا پڑا۔ ادھر سحری کھائی اور دن بھر کے لیے پھر اس کے بعد میں پابندیاں اس پر لگا دی گئی، تو جیسے پانی رک جاتا ہے اس کو رکا ہوا پانی کہتے ہیں، اسی طریقے سے جب سال بھر کا چلتا ہوا یہ مسافر ایک جگہ پہ آ کر کے نفسانی خواہشات کو لگام دے کر کے روک دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی ساہم ہے، یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات سے یہ رک گیا ہے۔ اور عزیزان مکرم ایک بات یاد رکھیں کہ بھوک کا بڑا کردار ہے نفس کو کنٹرول کرنے میں، بھوک کا بہت بڑا کردار ہے، اور جب بھوک کنٹرول ہوتی ہے تو نفس کنٹرول ہوتا ہے، اور نفس کنٹرول ہوتا ہے تو ایمانی طاقت بڑھتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھوکا رکھنے کا جو حکم دیا گیا یہ بے مقصد نہیں ہے، لعلکم تتقون جو فرمایا گیا تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اب بھوک سے آدمی پرہیزگار کیسے بنتا ہے؟ آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کو دیکھیں۔ جب عمالقہ سے جنگ کا موقع آیا تو طالوت بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، اب ان کے ساتھ میں ہزاروں بنی اسرائیل نکلے اور عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے گئے۔ اب راستے میں ان کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی، کیونکہ لمبا سفر تھا، وہ پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں سوکھنے لگ گئی۔ اب ان کو نفسوں کو لگام دینے کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، یعنی ارشاد ہوا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، یعنی فرمایا گیا راستے میں ایک نہر آئے گی، جو پانی نہیں پیے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اور جو پانی پی لے گا وہ پھر نافرمان قرار پائے گا۔ ہاں، ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ اب آپ سوچیں اتنا لمبا سفر ہے، لوگ پیاس سے بےتاب ہیں، پانی کی نہر راستے میں آ رہی ہے اور پانی پینے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب اس کی وجہ لوگوں کو تو نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کو کنٹرول کروا کر کس طریقے سے بندے کی ایمانی قوت کو مضبوط کرتا ہے۔ اب راستے میں جب نہر آئی اور پانی سے پیاسے بنی اسرائیل سارے کے سارے پانی پہ ٹوٹ پڑے، جنہوں نے پانی پیا وہ پانی پی کر کے آرام نہیں پائے اور ان کی حالت خراب ہو گئی، ہوڑ سوج گئے، بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ 313 بنی اسرائیل ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اللہ نے ایک چلو پینے کا حکم دیا تھا، انہوں نے ایک ہی چلو لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا، اپنی خواہشات کو بے قابو کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، پھر جب مقابلے کے اندر جب پہنچے عمالقہ کے سامنے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہمارے اندر نہ تو جالوت سے لڑنے کی طاقت ہے نہ اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہے۔ پانی مل گیا تو طاقت آنا چاہیے، لیکن جب نفس کو مضبوط کیا جاتا ہے بندے کی ایمانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ایمانی جرت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ نہیں لڑ سکتے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، ایک چلو پیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم لوگ اللہ کی راہ کے اندر جنگ کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے بندہ بھوک اور پیاس کو جب اللہ کے حکم سے کنٹرول نہیں کرتا
تو ایمانی جرت اور ایمانی قوت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور بندہ اللہ کے حکم سے جب اپنے بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمانی جرت اور قوت عطا کرتا ہے۔ مٹھی بھر جماعت ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرنے والا، ہم لوگ ان سے جنگ کریں گے۔ اور جو نفس کو کنٹرول نہ کر پائے وہ بالکل بزدل بن کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نفس کو کنٹرول کرے بندہ بھوک اور پیاس کے سبب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسا انعام عطا فرماتا ہے اور اس کی ایمانی جرت کہاں تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سمندر کے کنارے ایک جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ اب یہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، 300 لوگ تھے۔ راستے کے اندر کھانے کا سامان ختم ہونے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ سارا کھانا جمع کرو تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا۔ اب سارا کھانا جمع کیا گیا تو کیا جمع ہو گئی؟ کھجوریں جمع ہوئی۔ کتنے؟ صرف 2 تھیلے۔ اب ان کو تھوڑی تھوڑی کھجوریں دی جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی کھجوریں دی جاتی۔ اب اور کھجوریں کم ہو گئی تو اب روزانہ ہر صحابی کو ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ تو راوی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ روزانہ ایک کھجور پہ کیسے تمہارا گزارا ہوتا تھا؟ کہا کہ وہ ایک کھجور تو بہت ٹھیک تھی، تھوڑے دن کے بعد میں وہ بھی ختم ہو گئی، بعد میں ہم کو پتا چلا کہ وہ ایک کھجور بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ تو آج تو ہمارے پاس افطاری اور سحری سب کچھ ہے۔ صحابہ نے جو ہے وہ اتنی بھوک برداشت کی، تب جا کر کے ان کا نفس جب پوری طریقے سے ان کے قابو میں آیا، ان کی خواہشات ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا عروج عطا فرمایا۔ تو بھوک کو کنٹرول کرنا یہ نفس کو لگام دینے کی طرح ہوا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، نوجوانوں کو دیکھا تو نوجوانوں کو دیکھ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب نکاح کے ذریعے بندہ نفس کو برائی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، لیکن اگر کوئی نکاح نہ کر سکے تو میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیا کرتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے، اور وہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب کوئی جانور اڑیل بن جائے کسی طرح قابو میں نہ آئے تو قابو میں کرنے والا ایک طریقہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا چارہ پانی بند کر دو، جیسے ہی بھوکا ہوگا سارا اڑیل پن بھول جائے گا اور وہ خود بخود تمہارے حکم پر عمل کرنے لگ جائے گا، اور پھر تھوڑی بہت اگر کسر رہ جائے تو اس کے اوپر بوجھ لاد دو گے تو باقی جو اس کی شرارت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نفس کو پہلے تو بھوکا رکھا اور پھر عبادت کا بوجھ اس کے اوپر لادا تاکہ نفس کا یہ اڑیل چوپایا پوری طریقے سے قابو میں آ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور ہمارے اسلاف کو تو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے بھوک اور پیاس کے ذریعے کیسے اپنے نفسوں کو کنٹرول کیا ہے۔ حضرت ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کے گھر پہ کہلوایا کہ مہمان کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہو تو بھجوا دو۔ ساری ازواج مطہرات کے گھر پہ صحابی نے چکر لگایا لیکن کسی امہات المومنین میں سے کسی مقدس ماں کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ تب ایک صحابی انصاری موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مہمان آپ مجھے دے دیجئے، میں اپنے گھر پہ لے جا کے اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ لے کر کے چلے گئے، بیوی نے بتایا کہ گھر پہ صرف اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں اور زیادہ کھانا نہیں ہے۔ اب دیکھو بھوک کو کنٹرول کر کے بندہ اللہ کو کیسے راضی کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ایک کام کرو، بچوں کو بہلا فسلا کر کے سلا دو۔ بچوں کو سلا دیا۔ اب کا مسئلہ تو باقی ہے، یا تو ہم کھا سکتے یا مہمان، اور مہمان ہمارے بغیر کھائے گا نہیں۔ کہا اس کے لیے پھر ایسا کرو چراغ کی بتی درست کرو اور بتی درست کرتے کرتے چراغ بجھا دو اور دسترخوان لگا کے بیٹھ جاؤ۔ اب دسترخوان لگا کے بیٹھ گئے، مہمان سے کہا کھائیے، چراغ کی بتی بجھ گئی ہے۔ مہمان کھاتا رہا، یہ بھی منہ چلاتے رہے، مہمان سمجھتا رہا کہ یہ بھی کھا رہے، اور بھوکے رات گزاری۔ نفس کو جب بھوک کی وجہ سے دبا دیا، اللہ کتنا راضی ہوا۔ صبح کے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی پہنچے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تمہاری اور تمہاری بیوی کی رات کو بہت پسند فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں،
اگرچہ خود بھوکے ہوا کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی وہ تعریف نازل فرمائی۔ تو ماہ رمضان المبارک سال بھر تک بے قابو رہنے والے، نفس کے بے لگام گھوڑے کو کنٹرول کرنے والا ایک زبردست مہینہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جوگیوں کو دیکھا ہوگا، راہبوں کو دیکھا ہوگا، دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، اور جنگل میں جانے کے بعد میں وہ لوگ بھوک کنٹرول کرتے ہیں، بات چیت کو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں سے ملنے پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، سونے پہ کنٹرول کرتے ہیں، چار چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ روحانیت پا جائیں۔ حالانکہ روحانیت تو اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ کئی روحانیت کا تصور آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اب وہ لوگ جنگلوں میں جا کے جو کام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر ان چاروں چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ہمیں اپنے گھر کے اندر رہ کر کے طریقہ عطا فرما دیا کہ تم بھوک بھی کنٹرول کر سکتے ہو، بات بھی کنٹرول کر سکتے ہو، سونے پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہو، لوگوں سے ملنے پر بھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ اور یہ چار چیزیں جب کنٹرول ہو جائیں تو بندے کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اب بھوک کو کیسے کنٹرول کیا گیا وہ تو آپ جانتے ہیں، صبح صادق سے جو ہے وہ تو غروب آفتاب تک ہمیں بھوکا رہنے کا حکم دیا گیا۔ جب کھیتی کو پانی زیادہ مل جاتا ہے نا تو کھیتی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب نفس کو کھانا زیادہ ملتا ہے تو نفس بھی اجڑ اور بگڑ جاتا ہے۔ تو سال بھر کا اجڑا اور بگڑا ہوا نفس بھوک کے ذریعے اس مہینے میں کنٹرول کروایا گیا، پہلا کام۔ اس کے بعد میں بات چیت کو کیسے کنٹرول کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب روزہ رکھو نا تو شور مت کیا کرو، فوش کلامی مت کیا کرو، اور اگر کوئی تم کو گالی دے یا تم سے لڑنے کی کوشش کرے تو اس سے کہہ دیا کرو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی بار بار احادیث میں فرمایا گیا کہ بندہ روزہ رکھ لینا تو صرف کھانے پینے پہ پابندی نہیں ہے، اور بھی اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، تو گفتگو کو بھی، بات چیت کو بھی کنٹرول کروایا گیا۔ اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں نیند کو بھی کنٹرول کروایا گیا۔ کوئی ہے جو رمضان المبارک کے علاوہ پابندی سے نیک لوگوں کے علاوہ تہجد میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ لے؟ اور یہ ماہ رمضان کی ایسی برکتیں، بڑے سے بڑا گنہگار بندہ بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں اٹھا دیا کہ اگر کسی اور دن 5 بجے فجر میں اٹھایا جاتا بندہ نہیں اٹھتا، رات میں 3 بجے اٹھ جا رہا ہے۔ ایسے نیند کو کنٹرول کروایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس رات میں نیند پہ کنٹرول کے لیے کیا کیا جو ہے وہ ہمیں طریقے عطا کیے گئے۔ کہا شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر کو تلاش کرانے کے لیے 21ویں کو جاگو، 23ویں کو جاگو، 25ویں کو جاگو، 27ویں کو جاگو، 29ویں کو جاگو، اور پھر شب قدر مل جائے تو شب قدر کے اندر جاگو۔ اور پھر طرح طرح کے بندوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی نیند کو کنٹرول کرو، اور نیند کو کنٹرول کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں چوتھی چیز اختلاط مع الانام، لوگوں سے جو میل جول ہے اس پر پابندی لگائے گی۔ لوگوں سے میل جول کیسی کنٹرول اور کیسی پابندی کا انتظام کیا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو تراویح کی نماز میں مشغول کر دیا گیا، 2 گھنٹہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ کہا تلاوت خوب کرو اس مہینے کے اندر، لوگوں سے بندہ دوری اختیار کر رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ اخیر میں 10 دن کا اعتکاف کرو، لوگوں سے بالکل ملنا جلنا جہاں تک ضرورت نہ ہو وہاں تک بند کر دو۔ ایک 10 دن کا الگ سے ان سے لوگوں سے ملنے کا ان کو روزہ رکھوایا گیا۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر جو 4 چیزیں کنٹرول کر کے نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے ان پر بڑا زور دیا گیا۔ جنگلوں میں جا کے جو کام جوگی اور پادری کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں ہی میں ماہ رمضان میں اس عبادت و ریاضت کا انتظام کر دیا ہے۔ اور جب تک نفس کنٹرول نہیں ہوگا بندہ کبھی بھی اللہ کا قرب پا ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی عبادت وہ ہے جس میں نفس کی سب سے زیادہ مخالفت ہو۔ نفس کو جتنی مخالفت کرو گے اتنا ہی اللہ کا قرب پاؤ گے۔ حضرت بشر بن حارث کہتے ہیں اگر تم عبادت کی لذت پانا چاہتے ہو تو عبادت کی لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اپنے درمیان اور نفس کی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار نہ بنا دو۔ جب تک خواہشات اور اپنے بیچ میں لوہے کی دیوار نہیں بنے گی اللہ کا قرب نہیں ملے گا، عبادت کی لذتیں نہیں ملے گی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی بڑا ہوشیار، بڑا پیسہ ہے، اس کا بڑا عہدہ ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے، لیکن میرے آقا نے کس کو ہوشیار فرمایا؟
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ تو یہ ہوشیاری ہمیں ماہ رمضان کے اندر اس طریقے سے عطا کی گئی، اور وہ حدیث پاک میں نے اس سے پہلے بھی بتایا نا، جتنے گناہ ہوتے ہیں نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور نفس کنٹرول ہو گیا تو گناہوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جنت کی نعمتوں کو پیدا کیا، تو حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امین گئے اور جا کر کے جب انہوں نے جنت کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جو بھی سنے گا وہ اس میں ضرور جانا چاہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تکلیف والی چیزوں سے گھیر دیا، ارے روزے میں بھوک پیاس سے گھیر دیا، نماز کے لیے آنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے گھیر دیا، حرام چیزوں کو چھوڑنے میں جو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے اس سے گھیر دیا، یعنی تکلیف والی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا۔ حضرت جبریل سے کہا اب جا کے دیکھو۔ حضرت جبریل امین جب دیکھنے کے لیے گئے تو آ کر کے کہا کہ مولا اب تو اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں جا نہیں پائے گا، کیونکہ اتنی تکلیفیں اٹھانا تب جا کے جنت ملے گی، اتنی تکلیفیں اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ تکلیف بندہ جب اٹھاتا ہے تو جنت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تو حضرت جبریل سے کہا جہنم کو جا کر کے دیکھو۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب جہنم کو دیکھنے کے لیے گئے تو رب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں مولا جو بھی اس کو سنے گا اس میں نہیں جانا چاہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا۔ جبریل امین سے کہا اب جا کے جہنم کو دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کو جب دیکھنے گئے تو کہا مولا اب تو اندیشہ ہے کوئی اس میں جانے سے بچ نہیں پائے گا، اس میں جانے سے بچ نہیں پائے گا، یعنی ہے جہنم بہت بڑا عذاب لیکن خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے اور بندہ خواہشات کی طرف کھینچا آتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں اس مہینے کے اندر تکلیف اٹھا کے جنت پانا اور خواہشات سے بچ کر کے جہنم سے بچ جانا، یہ پورا شیڈول اور پورا تربیتی کورس یہ مکمل طور پر بندے کی تربیت ماہ رمضان المبارک کے اندر کی گئی ہے کہ بندہ خواہشات کو کنٹرول کر لے۔ بتاؤ قسم قسم کی نعمتیں بندہ چھوڑ رہا ہے، نفس کی خواہشات کو چھوڑ رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری مل جائے۔ اور اب یاد رکھے پرہیزگاری مل گئی تو معلوم ہے کیا ملا؟ میں نے بولا تو ایک جملہ ہے پرہیزگاری مل گئی، لیکن بندے کو جب پرہیزگاری ملتی ہے تو کیا ملتا ہے؟ پرہیزگاری ملتی ہے تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ پرہیزگاری ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری ملتی ہے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب پرہیزگاری ملتی ہے تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ رزق کے اندر کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ پرہیزگاری ملتی ہے تو کیا ملتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، پرہیزگار بن جاؤ گے اللہ تمہیں علم عطا کر دے گا، علم کی دولت مل جاتی ہے۔ جب پرہیزگاری ملتی ہے تو کیا ملتا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ فرمایا گیا کہ پرہیزگاری سے کیا کیا ملتا ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن کی ہدایت پرہیزگاروں کو مل جایا کرتی ہے۔ اور عزیزان مکرم، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزے میں تو تکلیف ہوتی ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انعام ملنے والا ہے وہ انعام پہلے آپ سنیں، اتنا بڑا انعام جب مل رہا ہے تو تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا عطا فرماتا ہے، 1 سے لے کر کے 700 تک عطا فرماتا ہے۔ کسی نیکی کا اجر 10، کسی کا جو ہے وہ 70 اور کسی کا 700۔ لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، کیونکہ بندے نے کھانا پینا میری رضا کے لیے ترک کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر یہ نہیں بتایا کہ یہ دوں گا وہ دوں گا، کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، یہ فلاں نیکی کا اجر ہے، یہ فلاں نیکی کا اجر ہے، یہ فلاں سب کا بتایا۔ روزے کی بات آئی تو کا اجر میں دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ جب دے گا تو کتنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن جب جنت کے دروازوں کو کھول کے جب جنتیوں کو جنت میں دعوت دی جائے گی تو روزے داروں کو ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا، اس دروازے کا نام کیا؟ باب الریان۔ یہ دروازہ وہ ہے جو روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، روزے داروں کو اس سے دعوت دی جائے گی۔ اور فرمایا روزہ رکھتا ہے نا اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں۔
پہلی خوشی تو یہ ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ روزے کی وجہ سے اسے خوش ہوگا۔ اور آج ماہ رمضان المبارک تو دعاؤں کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ 3 لوگوں کی دعا، ایک تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور تیسرا روزے دار جب افطاری کا وقت آتا ہے تو افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا رد نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ سے کہی، اور میں نے بار بار اس بات کو کہا کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ سسٹم کیسے بن گیا ہے کہ عصر کی جماعت ہوتی ہے، لوگ افطاری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور مارکیٹ میں نکل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو افطاری کا انتظام آپ عصر کے بعد کر رہے ہیں وہ عصر سے پہلے اگر آپ کر لیں، اور عصر اور مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لگا دے تو کتنا کچھ مل جائے۔ یہ خاص ٹائم ہوتا ہے، یہ افطاری کا جو وقت قریب آتا ہے وہ دن بھر آپ جو بھوکے پیاسے رہے نا اس کا انعام ملنے کا وقت آتا ہے، اور وہی وقت ہم پورا مارکیٹ میں خریداری میں لگا دیتے ہیں۔ جب افطاری کا عین وقت پہنچتا ہے تب جا کر کے ہم لوگ گھر پہ پہنچتے ہیں۔ عزیزان مکرم، میرے آقا نے فرمایا افطاری کے وقت میں بندے کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو پوری زندگی پورا سال تو حدیث پاک پہ کام کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے فرامین کی خدمت کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا سارے کام بند کر دیتے، قرآن کی تلاوت شروع کرتے، روزانہ ایک ختم کرتے۔ ختم کس وقت میں کرتے؟ جب افطاری کا وقت آتا تب روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے، اور فرماتے ختم قرآن پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دو قبولیت کے وقت جب مل جائیں گے تو اللہ میری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور میں جو آج حالات دیکھ رہا ہوں، لوگ جس طرح پریشانیوں سے جھوج رہے ہیں، چاہے غیروں کی طرف سے یا معاشی اعتبار سے یا اپنے خاندانوں اور گھریلو اعتبار سے، ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کی راہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد میں سب سے اچھا راستہ، اس سے بڑا راستہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بندہ مانگے، اور مانگے تو پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جب ماہ رمضان میں افطاری کے وقت مانگے تو میرے آقا نے فرما دیا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب چھوڑ کر کے ایک مرتبہ افطاری کے وقت میں بیٹھو اور مصلی بچھاؤ یا دسترخوان بچھا کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا کا معمول بناؤ، اور پھر اللہ سے مانگ کر کے دیکھو اللہ کیا کیا عطا فرماتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں ملتی ہیں۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جتنا غیب ہے، جتنا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار اور جہنم کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ فرما دیتا ہے۔ اب یہ روزے دار جب بیٹھے گا افطاری کے لیے دسترخوان پر اور رب کی بارگاہ میں پھر جب مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جھوم کر کے اس پر برسے گی کہ میرا بندہ میرے لیے اپنی خواہشات کو دن بھر ترک کر کے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ اور جو میں بتا رہا تھا نا یہ تو پورا مہینہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کتنی بار آپ لوگوں نے سنا کہ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو پیسہ کمانے کا بڑا شوق پیدا ہوا اور ان کا کاروبار تھا مچھلی پکڑ کر کے بیچنا اور اپنی غذا حاصل کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قدرت کا یہ طریقہ اللہ آزماتا ہے نفس کو دبا کر کے۔ تو نفس کو دبانے کے لیے رب نے کیا حکم دیا کہ تم لوگ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کیا کرو۔ اب اتفاق کی بات ہے اور دنوں میں مچھلیاں سمندر کے دریا کے کنارے کم آتی تھی، سنیچر کا دن آتا مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی۔ اب امتحان تھا، اگر خواہش کو دبائیں گے تو اللہ کا قرب پائیں گے، اور خواہش کے اوپر عمل کریں گے اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، نالیاں بنا بنا کے مچھلیوں کو اکٹھا کر لیا اور اتوار کو پکڑ لیا۔ تو جب نفس کی مخالفت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی مخالفت انہوں نے نہ کی اور اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے کیا کیا، کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا سب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور جن لوگوں نے مچھلی پکڑنے سے پرہیز کیا، اپنی خواہش کو دبایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا۔ تو اس مقدس مہینے میں بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنے مولا کا قرب بہت اچھے انداز کے اندر پا سکتا ہے۔ اور خاص طور سے اس مہینے میں دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، سحری میں دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں، راتوں میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم تمام کو خوب خوب مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔